بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کو پانے والے روز رضا کا مالک ہے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے سے چلا، ان لوگوں کے راستے سے جو راستے سے پھٹک گئے اور ان لوگوں کے راستے سے جو راستے سے پھٹک گئے۔ کا فرعون کو بھی نشاں تھا، حکومت کا فرعون کو بھی نشاں، ظلم پر ظلم وہ خلقت کرتا فائدہ، ظلم پر ظلم وہ خلقت کرتا فائدہ۔ جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانی سے کیا فائدہ، اس حکومت کے پانی سے کیا فائدہ۔ کتنا معروف قصہ ہے شداد کا، کتنا معروف قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکلنے لگی، مرتا مرتا وہ لوگوں سے کہتا، مرتا مرتا وہ لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ، مرتا مرتا وہ لوگوں سے کہتا گیا، ایسا جنت بنانے سے کیا فائدہ۔ مالداری میں مشہور قارون تھا، مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ موسیٰ وہ ہارون تھا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بے جاں خزانے سے کیا فائدہ۔ روح کو صاف کر نیک اعمال کر، جسم ظاہر بنانے سے کیا فائدہ، روح کو صاف کر نیک اعمال کر، جسم ظاہر بنانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو اور یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر منبر پر تشریف لے جاتے ہوئے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیشہ جب منبر پر چڑھتے تو کبھی آمین نہیں فرماتے تھے، آج آپ نے
آمین کیوں فرمایا؟ صحابہ بڑے کین آبزرور تھے، ایک ایک ادا پر، ایک ایک حرکت پر نظر رکھتے تھے، اور طالب ہدایت تھے، فوراً دریافت فرما لیتے تھے آپ نے ایسا کیوں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں منبر پر چڑھ رہا تھا تو جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو رمضان دراصل ایک بہت بڑی نعمتیں لے کر آیا ہے، اور ان نعمتوں میں ہم رہتے ہوئے اگر ان نعمتوں کو ہم نہ لے سکیں اور خواب غفلت میں، جیسے ابھی بھائی عتیق نے ترانہ پیش کیا، تو اس غفلت کا نتیجہ آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کو، دولت مندوں کو دیکھا، شداد نے جنت بنائی، قارون اپنے خزانے کے ساتھ دنیا میں جیا، لیکن کیا ان کی عبرتناک موت ہوئی۔ حضرت اسرائیل سے ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے پوچھا، اسرائیل تم ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی موت پر معمور ہو، روحیں قبض کرتے ہو، کبھی تمہیں کسی کی روح قبض کرتے ہوئے افسوس ہوا؟ تو اس موقع پر حضرت اسرائیل نے کہا، دو موقعوں پر۔ ایک موقع، ایک جہاز میں لوگ سفر کر رہے تھے، وہ طوفان کی نظر ہو گیا، ایک تختے پر ایک خاتون بیٹھی رہی، اور اس موقع پر اللہ نے اسے اولاد دی۔ جو ہی اس کو اولاد ہوئی، آپ نے فرمایا اس کی ماں کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ تو مجھے بڑا افسوس اور حسرت رہی، اے اللہ، سمندر ہے اور سمندر میں سوائے اس کے ماں کے کوئی اور سہارا نہیں ہے، اور یہ ابھی پیدا ہوا لڑکا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس پہ بڑی افسوس ہوئی۔ پھر کہا، کب افسوس ہوا تمہیں؟ کہ شداد نے جنت بنائی۔ جیسے جنت کا ذکر ملتا ہے قرآن میں، وہاں سونے چاندی کے محلات ہوں گے، وہاں حور و غلمان ہوں گے، وہاں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، وہاں سایہ دار درخت ہوں گے۔ تو وہ اپنی جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک قدم جنت میں رکھا ہے اور دوسرا قدم باہر ہے۔ آپ نے حکم دیا شداد کی روح کو لا لے۔ تو مجھے خیال آیا، ارے کیا ارمانوں سے اس نے جنت بنائی تھی اور اپنی جنت بھی دیکھ نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ بچے کا کیا حال ہوا معلوم؟
تو کہا کہ نہیں معلوم. اس بچے کو جو سمندر میں ماں کے مرنے کے بعد اکیلا تخت پہ تھا، ہم نے اسے کنارے پر پہنچایا اور اس کے سہارے ایسے بنائے. یہی بچہ بڑا ہونے کے بعد شداد بنا ہے. تو آپ غور کر سکتے ہیں، جب حضرت جبرائیل نے یہ بد دعا کی، اگر کسی کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا لے، اس پر خدا کی عنایتیں اور کرم نہ ہو، تو جبرائیل نے بد دعا دی، اللہ اسے برباد کر دے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. اب آپ غور کرو، رمضان آیا اور آج 27ویں شب ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ 27 راتیں اور ہمارے 26 دن کیسے گزرے. کیا واقعتاً ہماری مغفرت ہوئی، یا پھر ہم عام مہینوں کی طرح رمضان میں زندگی گزاری. ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی، جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے بیچارے کو خواہ مخواہ اس کا کھانا پینا چھوڑا دے. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، قیامت کے دن بہت سے روزہ دار ایسے ہوں گے جن کے نام عمل میں لکھا ہوگا سو جاتے تو اچھا تھا، کھانا کھا لیتے تو اچھا تھا. انہوں نے روزہ رکھا بھی لیکن روزے سے فائدہ جس طرح اٹھانا چاہیے نہیں اٹھایا، مقصد روزے کو پورا نہیں کیا. جانور کے بھی منہ کو باندھ دیا جائے تو وہ بھی بھوکا رہتا ہے. تو روزے بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے. بھوک اور پیاس کے ذریعے سے ایک خاص تربیت دی جا رہی ہے، اور وہ تربیت دراصل اللہ کو مقصود ہے کہ آدمی کا ایسا تزکیہ ہو اور آدمی کے دل میں ایسا خیال آئے، وہ ہر جگہ یہ محسوس کرے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کسی کے علم میں کوئی بات ہو کا نہ ہو، لیکن ہر بات اللہ کے علم میں. یہ دراصل وہ چیزیں ہیں جس پر ہماری نظریں جانی چاہیے، اور یہ لکھا ہوا ہوگا نام عمل میں. اس بیچارے نے رات خواہ مخواہ کے جاگ کر نیند خراب کیا، اگر سو جاتا تو کم سے کم نیند ہو جاتی. قرآن مجید میں ایک بڑھیا کا ذکر ہے، وہ مکہ مکرمہ میں تھی. صبح سے شام تک اس کا کام یہ تھا، کاٹن روئی کو
اس طرح سے بل دینا کہ تھریڈ اور دھاگا بن جائے، اور پھر پتہ نہیں شام میں اس کا دماغ میں کیا خلل آتا کہ وہ تھریڈ کو، دھاگے کو پھر ایک مرتبہ واپس ایسا پیستی کہ وہ دھاگا کاٹن روئی بن جاتا۔ تو قرآن مجید نے کہا تم اس بوڑھی کی طرح نہ بنو جس نے کاٹن کو دھاگا بنایا اور پھر شام میں دھاگے کو کاٹن بنا دیا۔ تو یہ چند باتیں ایسی ہیں جن باتوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ رمضان کیوں آیا، کیا لایا، اور ہم نے جو کچھ رمضان لایا تھا اس سے کتنا فائدہ اٹھایا، کیا کچھ فائدہ اٹھانا ابھی باقی رہ گیا ہے، یا فائدہ اٹھا سکے یا نہ اٹھا سکے۔ فارسی میں ایک شعر ہے جس میں بڑی نصیحت ہے، چے کرد چے باعت کرد چے نہ کرد۔ آدمی سوچے میں نے کیا کیا، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، اور میں کیا کچھ نہیں کیا، جو مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے کیوں نہیں کیا۔ یہ چند باتیں ہیں جو رمضان کے آخری مرحلے میں ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ پیارے ساتھیوں، وہ پہلی حدیث آپ کے ذہن میں رہ جائے گی۔ پہلی سیڑھی پر تو آپ نے اس لیے آمین فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان نہ آئے اور اس کی مغفرت نہ ہو، بخشش نہ ہو، تو وہ ہلاک ہو جائے۔ دوسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا، پھر آمین فرمایا، تو آپ نے فرمایا، انہوں نے بددعا کی، اگر کسی کی زندگی میں بوڑھے ماں باپ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے تو اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پھر تیسری سیڑھی پر کہا، کسی محفل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور لوگ درود نہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی ناک خاک آلود ہو۔ آئیے ہم دیکھیں اس فارسی شعر کی نتیجے میں، چے کر چے نہ کر چے باعت کر، ہم نے کیا کیا، کیا نہ کیا، کیا کرنا تھا، کیا کیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان معظم کی آخری رات میں ایک خطبہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس خطبے میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک بابرکت مہینہ طلوع ہو رہا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا، اس مہینے کے دن میں روزے رکھنا تم پر فرض ہے، اور رات کو قیام لیل کرنا یہ تمہارے لیے ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں جو شخص ایک فرض ادا کرے گا اسے 70 فرض کا ثواب ملے گا، اور جو ایک نفل ادا کرے گا اسے فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا۔
آپ نے فرمایا اس ماہ کے اندر تمہاری زندگی صبر سے دوچار ہو. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ ہمدردی، مرحمت و مواسات کا مہینہ ہے. آپ نے فرمایا جو شخص اس ماہ میں ایک روزے دار کو روزہ کھلائے تو اسے ایک روزے کا اجر و ثواب دیا جائے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس اتنی قدرت کہاں ہے کہ ایک آدمی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے؟ تو کہا ایک لسی کا گھونٹ پلا دو. انہوں نے کہا ہم اتنا بھی کہاں پلا سکتے ہیں؟ تو کہا ایک کھجور کھلا دو. وہ بھی ہم کہاں کر سکتے ہیں، غربت کا یہ عالم ہے. تو کہا پانی پلا دو. پھر آپ نے فرمایا اس ماہ مبارک میں اگر کوئی شخص اپنے ملازم پر کام ہلکا کرے گا تو اس کو دوزخ کی آگ سے بچنے کا یہ ذریعہ بنے گا. آپ نے فرمایا اس ماہ میں 4 کام زیادہ کرو. لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ اس کو کثرت سے پڑھو. استغفار اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ یہ کثرت سے پڑھو. دوزخ سے بچنے کی دعا کرو اور جنت کے طلبگار بن کر جنت کی دعا مانگو. ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ ڈھال ہے. پھر ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اسے توڑا نہ جائے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول روزہ جو ڈھال ہے وہ کیسے ٹوٹتا ہے؟ تو فرمایا جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے. ایک موقع پر آپ نے صحابہ سے کہا تھا تم لوگ روزہ رہو اور مجھ سے اجازت لے کے روزہ کھولو. لوگ آتے گئے اجازت مانگتے گئے، آپ نے انہیں اجازت دی. 2 خواتین آئے انہوں نے بھی اجازت مانگی تو آپ نے کہا ٹھہرو. پھر مانگی تو کہا ٹھہرو. یہ دونوں خواتین بڑی دیگرگوں حالت میں پہنچے تو صحابہ نے کہا اللہ یہ عورتوں کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے. تو آپ نے کہا 2 کٹورے منگاؤ، ان عورتوں سے کہو ان کٹوروں میں خے کریں. جب وہ دونوں خے کیا تو گوشت کے اور خون کے لوتھڑے نکلے. تو آپ نے ان خواتین سے کہا تم روزہ کب رکھے ہو؟ تم نے تو گوشت کھایا ہے، دیکھو یہ تمہارے حلق سے گوشت کے ٹکڑے اور خون نکل رہا ہے. تو ان خواتین نے کہا اللہ کے رسول ہم نے بالکل نہیں کھایا. آپ نے کہا کیا تم دونوں آپس میں بیٹھ کر کسی اور کی غیبت نہیں کی؟ ہاں یہ تو ہوا. آپ نے فرمایا پھر میں کیسے اجازت دوں؟ غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا میری امت بھلائی میں رہے گی اگر وہ افطار میں جلدی کرے اور سحر میں تاخیر کرے. سحری برکت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارے اور دوسرے اقوام کے روزوں میں فرق یہی ہے کہ ہمارے روزے میں سحری ہے. انسان کو سحر کے وقت اٹھنا بڑا شاق گزرتا ہے چونکہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے اللہ تعالی
ہماری ایسی تربیت کر رہے ہیں، جب کوئی چیز ہمیں پسند نہ ہو تو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت تم وہ کام کرو۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں انسان کے اندر 3 طاقتیں ایسی ہیں جو بڑی فیصلہ کن طاقت ہوتی ہیں۔ ایک آرام، دوسرا کھانا پینا، تیسرا عیش و نشاط۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں طاقتوں کو کنٹرول میں لانے کے لیے، ان کو ڈائیورشن دینے کے لیے، ان کو موڑنے کے لیے روزے کا نظام ایسا ترتیب دیا جس کے بنا پر آدمی کے اندر ایک زبردست روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ آدمی خود کو تسخیر کر لیتا ہے۔ عام دنوں میں ایک آدمی اگر دن بھر روزہ رکھے اور دن بھر کچھ کھائے نہ پیے، پھر مغرب کے ساتھ کھا پی لے تو ایسا نڈھال ہو جاتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے بہت میٹھی نیند سو جائے۔ لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کہا تم دن بھر روزہ رہے، اب روزہ کھولنے کے بعد تمہیں میٹھی نیند آ رہی ہے، اب ہمارا حکم یہ ہے تم میٹھی نیند کو قربان کرو اور تراویح میں قرآن مجید کو سنو۔ ہر روز ہر رات عشاء میں 17 رکعت پڑھا کرتے تھے، اب ہماری خواہش یہ ہے تم دن کے تھکے ماندے ہو، نیند کے آغوش میں جانا چاہتے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تم اب نیند کو نہیں، اس کو قربان کر کے ہماری بات مانو اور مزید جتنی رکعتیں 8 یا 20 تم پڑھ سکتے ہو اس میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے پڑھو۔ اب رات دیر سے سو رہے ہیں، دن کے تھکے ماندے ہیں، جی چاہتا ہے کہ اب صبح تک کوئی نہیں اٹھائے، 3 ساڑھے 3 بجے فقراء بھی اعلان کرتے ہیں روزہ رکھنے والوں اٹھو، سحری کرو، اٹھو۔ الارم رکھتے ہیں، گھر میں خواتین کھانا پکا کر دسترخوان بچھا کر بار بار اٹھاتی ہیں اٹھو، سحری کا وقت ہو رہا ہے۔ جوان بچوں کو بڑا شاق ہوتا ہے اس وقت، نہیں میں بن سحری کا رہوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت کہتے ہیں تم اس وقت اٹھو، ہم چاہتے ہیں تم اٹھنا، کچھ نہ کھاؤ، ایک گھٹ پانی پی کر سحر کر کر بتاؤ۔ ہم اپنی مرضی کے غلام نہیں، ہم نیند کے بندے نہیں، ہم اللہ کے بندے، اللہ کے رسول کے امتی ہیں۔ زندگی کو ایک ایسا آرڈر دینا چاہتے ہیں، زندگی میں کس کی چلے؟ خواہش نفس کی چلے، نیند کی چلے، اپنی مرضی پر چلے، سماج کی چلے، یا پھر اللہ اور اس کے رسول کی چلے۔ تو اس موقع پر جب آدمی اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کی پریکٹس کرتا ہے تو اس کی زندگی خوابوں میں آتی ہے۔ یہی دراصل اللہ کو مطلوب ہے، مقصود ہے، تم میرے بندے ہو، میری بندگی کرو، میں تمہارا خدا ہوں، میری بات مانو۔ تمہارے نزدیک اگر کوئی اہمیت کی حامل بات ہو تو میرا حکم ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ آئیے ہم دیکھیں رمضان جب آیا
تو اس نے دو بڑی نعمتیں لائی. ایک بڑی نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی برس سے اس سوچ و بچار میں تھے، حق کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، یہ کائنات میں، اس دنیا میں زندگی اور موت کا فلسفہ کیا ہے، اس دنیا کو کس نے بنایا. جب 40 برس کے ہوئے تو جبرائیل امین ایک رات جو شب قدر کی تھی، آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم. آپ نے کہا میں اتنے برس سے یہاں غار حرا میں ہوں، کوئی مجھے پکارا نہیں، اب یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. جب دیکھا باہر نکل کے تو ایک تخت تھا، اس کے اوپر ایک پرندہ جیسی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی. وہ غار کے منہ پر آیا اور آ کر سلام کیا اور کہا میں جبرائیل ہوں، خدا کے پاس سے آنے والا فرشتہ ہوں جو پیغمبروں کے پاس خدا کا کلام لاتا ہوں. اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، آپ کو اللہ نے آخری نبی، ختم المرسلین، خاتم النبیین بنایا ہے. چنانچہ پوری دنیا انسانیت پر قیامت تک جو سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا انعام جو اللہ نے اس رمضان میں کیا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، پیغمبری اور رسالت. ابھی ہمارے عتیق بھائیا ترانہ گا رہے تھے، اس میں سمندر کا ذکر آیا. قرآن مجید میں سورہ نور ایک سورہ ہے جس میں حضور کی آمد سے پہلے پوری دنیا کا کیا حال تھا ذکر کیا ہے. گہرا سمندر ہے، سمندر میں ایک آدمی 20 سمندر میں ہے، رات اندھیری ہے، بادل آئے ہوئے ہیں اور آدمی گہرے سمندر میں ہے. ایک موج آیا اسے چھپا لیا، دوسری موج آئی اسے چھپا لی. ذرا تصور کرو آپ، سمندر کا بیچ کا سمندر ہے، رات کا اندھیرا ہے اور بادل آئے ہوئے ہیں، موج پہ موج آ کر اس آدمی کو چھپا لی. ویسے وقت آدمی اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو ایسا گھپ اندھیرا ہے کہ اس کا ہاتھ تک سجائی نہیں دیتا. تو قرآن مجید نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے دنیا میں ایسا ہی گھپ اندھیرا تھا. ضلالت، گمراہی، جہالت کا عالم یہ تھا، نہ علم تھا نہ علم کی روشنی تھی، دین تھا نہ دین سے واقفیت تھی. چند لوگ تھے جو پرانے ادیان پر کچھ کاربن تھے ٹمٹماتے ہوئے چراغ. پوری دنیا میں چاہے یہودیت ہو وہ دم توڑ چکی تھی، عیسائیت تھی وہ بالکل پشمردہ ہو گئی تھی، اہل کتاب تھے، ان تمام اہل کتاب میں کسی کو اپنے کتاب کا علم ہی نہیں تھا. دنیا میں 18 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے. ہر جگہ جہالت، جاہلیت، بت پرستی، خدا سے بالکل نابلد ناواقف. اللہ نے چاہا پورے انسانوں کو پھر ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید کو عطا کر کر دنیا کو متعارف کرا جائے اس کائنات کا خالق، مالک، رب و رازق، حاکم و مولا کون ہے، اس کائنات کو کون چلا رہا ہے. تو اللہ کے تعارف کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن مجید نے
ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعارف کرایا، دوسری طرف اللہ کا بھی تعارف کرایا، تیسری طرف اس دنیا کا تعارف کرایا اور بتایا اس دنیا میں انسان کی تخلیق کا مقصد کیا، واٹ از دا آبجیکٹ آف ہیومینٹی، آدمی کو کیوں پیدا کیا گیا۔ چنانچہ ایک بڑا انعام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کیے گئے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ سورہ بینہ میں آپ کو کہا گیا اے لوگو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک بڑے رسول آ چکے، ان کی زندگی دلیل روشن ہے، ان کو دیکھ کر تم سمجھ جاؤ گے اللہ اس طرح کے انسان دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ویسی زندگی اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی حضور کی ہستی ہے، دنیا میں کوئی ایسی ہستی پیدا نہیں ہوئی نہ قیامت تک پیدا ہو سکتی ہے جن کی زندگی اتنی اعلیٰ، اتنی عرفہ، اتنی پاکیزہ، اتنی مطہر، اتنی دیانت اور امانت داری کے ساتھ خدا کی بندگی کرنے والے، زندگی کا نظام چلانے والے، دنیا میں عدل و قسط قائم کرنے والے، دوست اور دشمن کے ساتھ ایسا بہترین سلوک کرنے والے، ایسی دنیا نے اس آسمان نے زمین میں ایسی کوئی ہستی نہیں دیکھی۔ دوسرا بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رمضان میں دیا وہ تھا قرآن مجید۔ جو ہی آپ کو پیغمبر بنایا گیا، ساتھ ہی ایک قرآن مجید کا ورق لایا گیا جس میں 5 آیتیں تھی، اقرا باسم ربک الذی خلق، اے لوگو اللہ کا نام لے کر پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو اس رب کا نام لے کر جو بڑا باعزت ہے، علم الانسان ما لم یعلم، آدمی کو وہ سب کچھ باتیں بتائی جن باتوں سے وہ بے خبر تھا۔ چنانچہ رمضان نے 2 بڑی نعمتیں دی، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، دوسرا قرآن مجید۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر صرف قرآن بھیجا جاتا، ہر گھر میں قرآن ہوتا اور پیغمبر نہ آتے تو بالکل ایسا ہی ہوتا کہ ایک جہاز ہے جس کا چلانے والا کوئی ملا نہیں، اور صرف پیغمبر بھیجے جاتے اور کتاب نہ ہوتی تو دنیا چند دن کے بعد یہ بات بھول جاتی کہ قرآن مجید پر عمل کیسے کیا جائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، رمضان نے یہ 2 بڑی نعمتیں لایا۔ آپ 27ویں شب قدر کے موقع پر ان دونوں نعمتوں کو یاد کرو، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول جنہوں نے پوری زندگی حلیب سے لے کر والسلام تک خود عملاً کر کے دکھائی خدا کی بندگی ایسے کی جاتی ہے، نماز ایسا پڑھنا، روزہ ایسا رکھنا، زکوٰۃ ایسا دینا، حج ایسا کرنا، کاروبار ایسا کرنا، اتنا ہی نہیں شادی بیاہ ایسا کرنا، جھگڑا بھی ہو تو ایسا کرنا، دوستی ایسا کرنا، زندگی مکمل ایسا گزارنا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل قرآن مجید کا عملی نمونہ ہے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زندگی کے اصول، ضابطے، قاعدے، قانون ہے۔ یہ قرآن مجید ٹوٹل 23 برس کے اندر مکمل ہوا، اور اللہ رب العالمین نے اس 23 برس میں 114 صورتیں، 6666 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے
سارے انسانوں کو دیا۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن فرقان ہے، کسوٹی ہے، اس میں واضح احکامات ہیں، اور یہ دراصل انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ پھر کہا جب رمضان میں کوئی زندہ ہو منکم الشہر فلیصم، اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ اس شکریہ میں کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے گئے، اس شکریہ میں کہ ہم نے قرآن مجید کو پایا۔ اب میرے بھائیوں، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سے کہتا ہوں، اب 27 راتیں آپ نے بتائیں، اس میں آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا واقف ہوئے؟ آپ قرآن مجید میں 114 سورتوں میں سے کتنے سورتوں سے باخبر ہوئے؟ 6666 ٹیٹرابل 6 آیتیں آپ نے پڑھی، اس سے کتنا باخبر ہوئے؟ ایک مثال میں دیتا ہوں گاؤں کی۔ پرانے زمانے میں یہ پولٹری فارم نہیں تھا۔ مرغی جب کھڑک ہو جاتی تو انڈوں پر مرغی کو بٹھایا جاتا، تو مرغی 21 ڈیز وہ انڈوں کو روٹیشن دیتی، اپنی گرمی دیتی۔ تو 21 ڈیز کے بعد جب دیکھا جاتا تو یہ انڈے جس کو مرغی نے روٹیشن دیا ہے، ٹیمپریچر دیا ہے، اس میں سے جیتے جاگتے چوزے نکلتے۔ ایک انڈا جس کو مرغی کی صحبت نے گرمی دی اور روٹیشن دیا، تو اس انڈے میں سے ایک نئی جان، ایک نئی زندگی نکل آئی، جس کو آپ چھوٹے مرغی کے چوزے کہتے ہیں۔ آج آپ غور کرو، رمضان کے آج 27 دن ہوئے، کہ 27 دن میں روزے ہم کو روٹیٹ کرتے رہے، تراویح کی نماز ہمیں روٹیشن میں روحانیت فراہم کرتی رہی۔ آج ہم دیکھنا مرغی کے انڈوں سے چوزے نئے نئے جیتے جاگتے جان نکلتی ہے، جاندار بچے نکلتے ہیں۔ تو ہم آج 27ویں دن میں اپنے اندر روحانی زندگی، اخلاقی زندگی، ایک بہترین باکردار زندگی، اسلامی زندگی سے نئی پرسنالٹی ڈیولپ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور آپ دیکھتے ہیں وہ انڈا جو مرغی کے روٹیشن سے الگ ہو جاتا ہے، وہ گندا ہو جاتا ہے، روٹن ہو جاتا ہے۔ تو کہیں خدا نہ خواستہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے پاس جو رمضان آنے کے باوجود نہ روزہ رکھے، نہ تراویح پڑھی، نہ قرآن سے پیدا اٹھایا، نہ حضور سے، تو راٹن ایک کی طرح کہیں گندے انڈے تو نہیں بن گئے؟ پھر آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید ہمیں جو کچھ دیا ہے، میں اس سے پہلے بھی کہا تھا، یہ خدا کا پیغام ہے، خدا کا کلام ہے، بندگی کا نظام ہے۔ ہم 27 دنوں میں خود کو کتنا بدل کر حضور سے قریب تر ہو گئے، اس پر غور کرو۔ پھر اس رمضان نے ہمیں دن میں روزے رکھائے، رات کو تراویح پڑھوائی۔ آخر ہمارے روزے کتنے ہوئے، کیسے ہوئے، اور تراویح کتنی ہوئی، کیسے ہوئی، اس پر بھی ہماری نظر جانا چاہیے۔ اس کو صبر کا مہینہ قرار دیا تو ہم کتنے صابر بنے اور کتنا اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اس پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ پھر یہ ہمدردی اور محبت کا مہینہ، تو ہمارے اندر ہمدردی کتنی پیدا ہوئی اور نرمی کتنی پیدا ہوئی، اس پر بھی نظر رہنی چاہیے۔ روزے رکھانے کا معاملہ ہم اس لاک ڈاؤن میں رہتے ہوئے جتنا کچھ کر سکتے تھے، ڈسٹینس کو مینٹین کرتے ہوئے،
کہاں تک غریب، مسکین، محتاج اور مڈل مین، وائٹ کالر لوگوں کی کہاں تک ہم خدمت کر سکے، اس پر بھی نظر رہنا چاہیے۔ پھر دیکھنا چاہیے رمضان آنے سے پہلے ہم کیا تھے، کیسے تھے، اور رمضان گزرتے وقت ہماری زندگی میں کیا چینج، کیا تبدیلی آئی۔ پھر اس مہینے کو روزوں کو ڈھال قرار دیا گیا تھا، کتنے موقع ایسے آئے ہوں گے، کچھ باتیں ہمارے نفس کو بڑی شاق، تو اس موقع پر ہم نے کتنا حلم بردباری پیشنٹ کا مظاہرہ کیا۔ اور پھر اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم روزے رہنے کے باوجود غیبت، چغلی، گلے شکوے یہ کرتے رہے، یا اللہ کا ذکر، اس کی یاد میں ہمارا وقت گزرا۔ کیا رمضان آنے سے پہلے بھی ٹائم ٹیبل یہی تھا، کیا کھانا، کیا پکانا، کب سونا، کتنا کھانا، کیسا کھانا، کیا پینا؟ کیا رمضان آنے کے بعد بھی ٹائم ٹیبل میں صرف یہی رہا، کیا کھانا، کیا پینا، کیا پکانا، کیا سونا، کب سونا؟ یا ہم نے رمضان کے ٹائم مینجمنٹ سے بھی کچھ سیکھا ہے، وقت اٹھنا، وقت سونا، وقت کھانا، وقت آرام؟ دنیا میں وہ قوم کبھی شکست نہیں کھا سکتی جس قوم کا معاملہ یہ ہو، اس میں ڈسپلن ہو، وہ ٹائم کا بڑا خیال رکھنے والی، وقت کی قدرداں ہو۔ قیامت میں یہی تو بات ہوگی، کسی کے پیر اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 باتوں کو پوچھ نہ لیا جائے۔ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، کمایا کیسے، خرچ کیسا کیا، علم پر کیسے عمل کیا۔ آئیے آپ اور میں اپنی زندگی کے اس زرین موقع کو کام میں لاتے ہوئے رمضان کے ذریعے سے ایک ڈائنامک پرسنالٹی بننے کی کوشش کریں، ایک ریولوشنری مین بنے، ایک ایسا انسان بنے جو اللہ کا پیارا بندہ، رسول کا پیارا امتی، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ، بہترین پڑوسی اور انسانیت کا ہمدرد و غمگسار، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ انشاءاللہ ہمارے صحابہ ایسے ہی تھے، تابعین تبع تابعین ایسے ہی تھے۔ ہم اپنے آپ کو اس سیرت میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ میں ایک بات کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کتنے ہی لوگ بہترین لوگ ہیں، رمضان میں پورے روزے، رمضان میں پوری تراویحاں، رمضان میں تقویٰ، پرہیزگاری، دینداری، تقویٰ سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کو سنبھال کے بھی رکھنا۔ شیطان پہلے رمضان سے بند ہے، سرکش باغی شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈال دیا ہے، قید ہیں وہ، تاکہ اللہ کے بندوں کو سکون سے روزہ رکھنے، نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کا موقع مل سکے۔ تو اب کوئی اپوزیشن نہیں ہے، آپ آسانی سے سامنے اپوزیشن نہیں ہے، جتنے چاہے گول بنا سکتے ہیں بنا لیں، لیکن عید کے ساتھ ہی وہ اپوزیشن شیطان وہ سمندروں سے آزاد ہو جائے گا۔ تو ہم رمضان میں جو کچھ سیکھا ہے، تربیت پائی ہے، تقویٰ پرہیزگاری حاصل کی ہے، دیندار بنے ہیں، اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ جہاں ہم پورے رمضان میں عبادت کریں اور اعتکاف جن کو کرنے کا موقع ہے وہ اعتکاف کر رہے ہیں، خیر خیرات کرنے والے خیر خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور اپنی زندگی کو پاک صاف ستھری ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب شیطان جب اپوزیشن آ جائے گا
اس کی پوری خواہش عین تمنا ہوگی ہم نے جو کچھ تقوی پرہیزگاری حاصل کی ہے، ایمان کی پختگی، سیرت کی اونچی زندگی، اس کو مٹھی میں ملا دے، ملیاں میٹ کر دے، تو وہ عید کے دن وہ ساری نعمتیں جو ہم نے حاصل کی تھی اس کو برباد کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اب لاک ڈاؤن ہے، موقع نہیں ہے۔ ایک زمانے میں لوگ سینماؤں کو جاتے، شراب خانے آباد ہو جاتے، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اب یہ رمضان ایسا ہے جو ان تمام چیزوں سے انسانوں کو دور رکھا ہے، پھر بھی ہم اس کی کوشش کریں۔ ایک موٹی مثال آپ کو دیتا ہوں، ہم نے بہترین صابن استعمال کر کے پانی نہایا، عمدہ کپڑے پہنے، عطر لگایا۔ اب کیا اس عمدہ کپڑوں کو، اتنے اچھے صابن لگائے ہوئے جسم کو ہم محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، یا جا کر ایک مہینہ تو پابندی، اس کے بعد گدھے کی طرح گھڑ پہ لوٹیں؟ کوئی بھی بولے گا ارے آپ نے ایک مہینہ کیا کچھ پابندی کی اور آج گدھے کی طرح گھڑ پہ لوٹ رہے؟ میں سمجھتا ہوں ہم میں سے سب سمجھدار ہیں، اور آج تعلیم یافتہ زمانہ ہے، وہ تمام چیزیں پرانی گزر گئیں۔ ہم اس رمضان میں جو کچھ حاصل کیے ہیں، علم، تقوی، دینداری، پرہیزگاری، رحم دلی، منصف مزاجی، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کے ہاتھ بٹانا، زندگی کو پائس رکھنا، اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو شیطانیت اور حیوانیت سے بچا کے رکھنا، متقیانہ زندگی گزارنا، ہر گھڑی ہر آن یہ محسوس کرنا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، مر کر حساب دینا ہے، خبر میں اکیلے سونا ہے، آخرت میں جواب دہی کرنی ہے، اس کا احساس کریں۔ بھائیو، آپ نے پہلی مرتبہ جنت کی باتیں سنی تھی، اب ذرا دوزخ کا بھی 1 منٹ ذکر سن لو۔ جن لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، کیسی بھیانک آگ ہوگی۔ ایک چنگاری زمین پر آئے تو پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے، ویسی دوزخ میں کوئی جلنا پسند کرے گا؟ آدمی کہتا مر گئے تو بھی چین آئے گا، لیکن دوزخ میں عذاب ایسا ہے، نہ مریں گے نہ جئیں گے، نہ تڑپتے رہیں گے۔ کھانا مانگے جائے گا تو چپل سینڈ دی جائے گی، پانی مانگا جائے تو بس اور گرم پانی دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، پہلا دہا رحمت 10 دن، دوسرا دہا مغفرت، اور تیسرا دہا دوزخ کی آگ سے نجات۔ اللہ کے کرم سے آپ نے رحمت کا دہا پا کر اللہ رسول سے، دین سے باخبر ہو گئے۔ دوسرے دہے میں آپ نے خوب اللہ کو گڑ گڑا کر منوا لیا، آپ کی مغفرت بھی ہو گئی۔ اب آخری دہا ہے دوزخ کی آگ سے نجات کا، جس میں آج 7 دن ہو گئے، 27 میں پہنچے ہوئے ہیں، اب بمشکل 2 دن یا 3 دن باقی ہیں۔ آج کی رات اللہ تعالی لاکھوں انسانوں کو، کروڑوں انسانوں کو گناہ سے دھو کر دوزخ سے بچا لیتا ہے۔ آئیے ہم آج کی رات گوائیں نہیں۔ اللہ کے وہ قیمتی چیزیں جو ہیں وہ ہے شرمندگی کے آنسو، شرمساری کے آنسو، توبہ کے آنسو۔ موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، خطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ اگر زمین سے آسمان تک بھی کوئی شخص گناہ کیا ہے، لیکن آج ہی رات شرمندہ ہو کر، شرمسار ہو کر خدا کے سامنے ندامت کے آنسو بہائیں تو پورے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرمایا، عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندو، جنہوں نے گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ، ریت کے ذرے کی اتنی گناہ کر کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے،
तुम अल्लाह की रहमत से आस न तोड़ो, खुदा की रहमत से मायूस न हो। वो तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाला है, वो गफूर रहीम है। आइए खुदा के सामने हम गिड़गड़ाएं और अपनी ज़िंदगी के लिए वो फिर एक मर्तबा मजबूत अज़म बाने, अनीबू इला रब्बिकुम वस्लमू लहू। हम खुदा की तरफ पलट आएं, इस्लामी ज़िंदगी गुजारें, एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हो, सर पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु का ताज हो, और हमारी ज़िंदगी अब जो कुछ भी बची है वो अल्लाह की बंदगी में बसर होने के लिए कोशिश करें। बशर हाफी एक नशे में थे साहब, घुड़ पे अल्लाह का नाम पड़ा हुआ देखा तो उठा लिया नशे में और कहा इसे मैं कहाँ रखूं, किस सुराख पर रखूं, किस कोने में रखूं। लेकिन हर जगह उन्हें ख्याल आया ये अल्लाह का कागज रखने का मकाम नहीं। उसे धोया, कहा कि इसे तो मेरे दिल में रहना चाहिए। वो निगल लिया। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, बशर हाफी जो शराबी थे रहमतुल्लाह अलैह बन। फुज़ैल बिन अयाज बड़े औलिया अल्लाह में से, बड़े कुब्बार औलिया अल्लाह में से, डाका मारते थे। एक दिन लोग एक झाड़ के पास बैठे हुए कुरान पढ़ रहे हैं और फुज़ैल बिन अयाज डाका मारने वाले झाड़ के पास बैठे हुए हैं। सूरह हदीद की आयत आई, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या मुसलमानों के लिए अभी वक्त नहीं आया कि उनके दिल खुदा के नाम से लरजने लगे। वो वक्त था फुज़ैल बिन अयाज की हिदायत का। उन्होंने पुकार उठा, मेरे अल्लाह अब मेरा वक्त आ गया है। इतनी सच्ची तौबा की, जिसका माल लूटे तो सब दे दिया, और पलटे तो ऐसा पलटे कि आज औलिया अल्लाह में सबसे बड़ा मुकाम अगर किसी का है तो फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह का है। शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जैसे उनसे बड़े लोगों में शामिल हो गए। आइए आज की रात नादिम होकर नदामत के आंसू बहाते हुए तौबा की रात है, गिड़गड़ाने की रात है। 27 दिन हमने कैसे गुजारे देखें। जो कुछ गफलत हुई है उस पर तौबा करें और आइंदा एक अज़्म बाने, मेरे मौला मेरी आइंदा ज़िंदगी ऐसी होगी जैसे कुरान बता रहा है, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, जैसे अबू बकर सिद्दीक़, उमर फारूक, उस्मान गनी, हज़रत अली, हज़रत हसन और हुसैन की ज़िंदगी, हज़रत बिलाल की ज़िंदगी, बीबी खतीजा, अम्मा आयशा, अम्मा फातिमा की जैसे ज़िंदगी वैसी ज़िंदगी गुजारेंगे। मकसूद ये होगा ज़िंदगी में आपकी बंदगी करें ऐसी जैसे हुजूर ने हमें करने को सिखाया है, और हर आन हर लम्हा आपसे डरते हुए, आपसे मोहब्बत करते हुए ज़िंदगी गुजारें। और दुनिया में अब तक हमसे जो कुछ गलतियाँ हुई हैं अल्लाह से माफ़ी मांगे। अपने आल औलाद को, अपने बच्चों को, सबको एक अच्छा मुसलमान बनाएं। हमारे घर में दीनदारी हो, महल्ले में दीनदारी हो, दुनिया में दीनदारी हो। ये दीन सिर्फ हमारे हद तक न हो बल्कि पूरी दुनिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल कर ले। आप बोलेंगे हालात ऐसे हैं कि ऐसा वक्त आने वाला है। हुजूर ने बशारत दी, एक वक्त आएगा दुनिया के हर कच्चे पक्के मकान में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हो जाएगा। एक घर भी दुनिया में ऐसा नहीं होगा जिसमें अल्लाह का दीन इस्लाम न हो। आइए हम सब मिलकर अपने आप को बदलने, उम्मत मुस्लिमा को बदलने और पूरी दुनिया को बदलने के लिए कोशिश करें। ये आज हमने जो क़ियाम लैल के वास्ते कोशिश की है, इसका मकसूद भी यह है कुरान और सुन्नत को लेकर दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाएं। अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बना दे, सारे मुसलमानों को अमान अता फरमा। अल्लाह सब हम सब के घर वालों को, बाल बच्चों को सेहत व आफियत दे। अल्लाह करोना बीमारी से बचा ले, सारे मुसलमानों को आफियत और अमान अता फरमा। अल्लाह सारे बंदे भी आप ही के बंदे हैं, उन्हें भी इस्लाम और सलामती अता फरमा, उन्हें भी हिदायत अता फरमा, उन सबको भी कोरोना बीमारी से बचा ले। लाखों मजदूर जो तड़प रहे हैं अल्लाह उनका भी आप वाली वारिस हैं, आप रब्बुल आलमीन हैं।
ان کا بھی نظم فرما. پوری دنیا میں آپ ہی شفا دے سکتے ہیں. اذا مریض فہو یشفین. سب کو اس مرض سے بچا کر ایمان بھی دے، ہدایت بھی دے، سلامتی بھی دے اور اسلامی زندگی عطا فرما. میں مولانا کا اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے. آمین